السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ پارہ نمبر 18 ہے اور پارہ نمبر 18 کا آغاز سورہ المومنون سے ہے۔ سورہ المومنون مکی سورہ ہے اور اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن فلاح پا گئے، اور ان فلاح پانے والے مومنوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اپنے نفس اور کائنات میں پائے جانے والے دلائل پر غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے مراحل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے ایک محفوظ ٹھکانے میں نطفہ بنا دیا، پھر نطفے سے جمع ہوا خون، اور پھر خون سے بوٹی بنایا اور بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، اور فرمایا اس طرح سے ہم نے اسے ایک نئی صورت میں کھڑا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے مختلف مراحل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی زندگی عطا فرمائی، پھر اللہ ہی موت دینے والا ہے، پھر اللہ ہی موت کے بعد زندگی عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات میں دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، اور آسمان سے ٹھیک مقدار میں پانی اتارا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرایا، پھر اس پانی سے کھجور، انگور، زیتون اور دوسرے پھلوں کے باغات پیدا کیے، اور فرمایا کہ تمہارے لیے مویشی جانور بنائے جن کا تم دودھ بھی پیتے ہو اور ان سے دوسرے فائدے بھی اٹھاتے ہو، اور پھر فرمایا تمہارے لیے کشتیاں بنائی جن کی تم سواری کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، اور اللہ جیسے چاہے پانی کو غائب کر سکتا ہے، اور پانی برسانا بھی صرف اللہ ہی کی قدرت کاملہ ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہم نے جنت الفردوس کا وارث بننا ہے انشاءاللہ، اور اس کے لیے ہم نے اہل ایمان کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے اور موضوع ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ تو بس ہمارے جیسا ایک انسان ہے، اگر اللہ کو بھیجنا ہوتا تو اللہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، اور ہم نے اپنے باپ دادا سے یہ بات نہیں سنی، اور یہ تو صرف تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس کو تو جنون لاحق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ، ان لوگوں نے میری تکذیب کی، مجھے جھٹلا دیا، آپ میری مدد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری نگرانی میں وحی کے مطابق کشتی تیار کرو، اور جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا لے لو، اور اپنے ساتھ اہل و عیال کو بھی سوار کر لو، اور ظالموں کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہنا، یہ غرق ہونے والے ہیں۔ پھر کشتی پر سوار ہونے کے بعد کہو کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہو پروردگار مجھے برکت والی جگہ اتارنا، اور آپ ہی بہترین جگہ دینے والے ہیں۔ پھر دعوت کا سلسلہ جاری رہا، اور فرمایا ہم نے ایک دوسری قوم کو اٹھایا، ان میں ان کا رسول بھیجا، ان کے رسول نے انہیں دعوت دی کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا، اور سب شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور اللہ ہی ظالم لوگوں سے نجات دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر دور میں رسولوں کو اپنی طرف بلانے والا بنا کر بھیجتے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت جو پچھلی قوموں پر ہوئی اسے یاد رکھنا ہے، اور اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے اور موضوع ہے تاریخ دعوت و تکذیب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اس کی قوم کے سرداروں نے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا اور آخرت کو جھٹلا دیا، جبکہ ہم نے ان کو زندگی میں خوشحال بنایا تھا اور آسودہ حال بنایا تھا۔ اور فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے یہ اعتراض رکھا کہ یہ شخص تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک بشر ہے تمہارے جیسا اور تمہاری ہی طرح کھاتا پیتا ہے، اور اگر تم نے اس بشر کی اطاعت کر لی تو گھاٹے میں رہو گے۔ اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ مر کر مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں ہو جاؤ گے، تو قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وعدہ ہے دور، بہت دور، ایسا نہیں ہونے والا۔ اور انہوں نے کہا کہ زندگی بس کچھ نہیں، دنیا کی زندگی ہے، یہیں ہم کو مرنا ہے، یہیں جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص اللہ کے نام پر جھوٹ گھڑ رہا ہے، ہم اس کی کبھی ماننے والے نہیں۔ اس رسول نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اور کہا، اے اللہ، ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، آپ میری مدد فرمائیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہنگامہ عظیم نے انہیں آ لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خس و خاشاک بنا کر رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پے در پہ رسول بھیجے اور ہر قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا۔ پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کر کے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کھلی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون نے اور اس کی قوم نے اعتراض کیا کہ یہ ہمارے جیسے دو آدمی ہیں، ہم ان کی کیسے مان لیں جبکہ اس کی قوم ہماری غلام ہے۔ اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ رہنمائی کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ہم نے نشانی بنایا اور ان کو ہم نے ایک بلند سطح پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور اس میں چشمے جاری تھے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ دعوت کے میدان میں اعتراضات سے کبھی گھبرانا نہیں ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اللہ کی طرف بلانے کا سلسلہ جاری رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے اور موضوع ہے اہل ایمان اور اہل کفر۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں رسولوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ کھاؤ پاک چیزیں اور نیک عمل کرو، تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا مجھ سے ڈرو۔ اور پھر فرمایا لوگوں نے دین میں باہم اختلاف کیا اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل کفر کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی۔ اہل ایمان کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور اللہ کے راہ میں ان کے دل کانپتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں اور سبقت کر کے بھلائیوں کو پا لیتے ہیں۔ اور پھر انکار کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ انکار کرنے والے غافل اور مدہوش ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے ہیں، اپنے غرور میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو خاطر میں نہیں لاتے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول پر باتیں کستے ہیں۔ فرمایا مال اور اولاد پا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھلائیاں دینے میں ہی سرگرم ہے، انہیں اصل معاملے کا شعور نہیں ہے اور جو کچھ ان کے پاس ہے یہ اسی میں مگن ہے، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ لوگ سرکشی میں بہک گئے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں تکلیف میں مبتلا کر دے تو پھر بھی نہیں جھکنے والے۔ فرمایا یہ نہ جھکتے ہیں نہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا جب ان پر عذاب کا دروازہ کھلے گا تو یہ ہر خیر سے مایوس ہو جائیں گے اور اللہ کے کلام پر انہیں شبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ کیا رسول کوئی ایسی بات لایا ہے جو پہلے نہیں آئی تھی؟ کیا یہ اپنے رسول سے واقف نہیں ہے جو اس سے بدکتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اسے کوئی جنون لاحق ہے؟ فرمایا رسول تو حق لایا ہے اور حق ان کو ناگوار ہے، اور اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ فرمایا ہم اپنا ذکر لائے ہیں اور یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ فرمایا
کیا رسول ان سے کچھ مانگ رہا ہے جبکہ تیرے لیے تو تیرے رب کا دیا رزق ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے۔ فرمایا آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، جو حق کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر ہی چلنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا ٹھیک ٹھیک حال بتا دینے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ عیاشیوں کو عذاب میں پکڑنے والے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے رب سے خوف کھانا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان لانا ہے اور بھلائیوں کی طرف دوڑنا ہے اور ثبت کر کے بھلائیوں کو پا لینا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے اور موضوع ہے مشرکین کے عقائد پر گرفت۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا کہ اور وہ رب ہے جس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے ہیں مگر تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو یہاں رک کے ضرور ہی اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ان اعضاء سے نوازا ہے، تو کیا ہم نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور کیا ہم شکرانے کے طور پر اپنے ان اعضاء کو نیکی کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آخرت پر ایمان نہ لانے والے کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو کیا ہم پھر سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے تو یہ وعدے بہت سنے اور یہ تو محض پرانی کہانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت عطا کرتا ہے، اور رات اور دن کی گردش بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان سے کہو کہ بتاؤ اگر تم جانتے ہو زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ کی۔ فرمایا ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ۔ فرمایا ان سے کہو کہ بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا تو یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو ان سے فرمایا ان سے کہو کہ پھر تمہیں کہاں سے دھوکہ ہے اور یہ حق ہے جو تمہارے سامنے آ گیا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے خدا ہوتے تو وہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتے اور پھر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ فرمایا پاک ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، بہت بالا تر ہے شرک سے جو لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت دیتا ہے اور زمین اور اس کی ساری آبادی اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر چیز پر اللہ کا اقتدار ہے، اللہ ہی پناہ دینے والا ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہیں، وہ کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے اور وہ پاک ہے شرک سے جو لوگ بناتے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ سننے، دیکھنے اور سوچنے کی قوتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے اور موضوع ہے اذیتناک سرزنش۔ اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے گی، اور موت کے بعد کہیں گے کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کروں۔ فرمایا یہ تو بس ایک بات ہے اور ان سب کے پیچھے برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک۔ اور فرمایا قیامت کے دن جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے خود کو گھاٹے میں ڈالا، یہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آگ ان کے چہروں کی کھال کو چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو میری آیات سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے اے ہمارے رب ہم پر بدبختی چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے، اے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے، اب ہم نے اگر قصور کیا تو ہم مجرم ہوں گے۔ تو اللہ جواب دیں گے دور رہو میرے سامنے سے اور پڑے رہو اسی میں، مجھ سے بات نہ کرو۔ تم وہی لوگ ہو کہ جب میرے کچھ نیک بندے کہتے تھے پروردگار ہم ایمان لائے ہم پر رحم کر دے، تو سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے، تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور فرمایا کہ تم نے اہل ایمان کی ضد میں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کچھ ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے، اور آج وہ نیک لوگ اپنے صبر کے بدلے میں کامیاب ہیں۔ پھر اللہ ان سے پوچھیں گے تم زمین میں کتنے سال رہے؟ تو وہ جواب دیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
تم تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو، کاش تم نے اس وقت جانا ہوتا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ تمہارے سامنے ہم سب کچھ لانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور فرمایا ثابت ہوا کہ بالا اور برتر ہے اللہ تعالیٰ، بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ مالک ہے، عرش کا بزرگ ہے۔ اور فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود پکارے تو اسی کا حساب اس کے ذمہ ہے۔ اور فرمایا کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا آپ کہہ دیجئے میرے رب درگزر فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اور فرمایا آپ کہہ دیجئے پروردگار جس عذاب کی دھمکی انہیں دی جا رہی ہے اگر میری موجودگی میں لائیں تو مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ برائی کو بھلائی سے دور کریں اور شیطان کی اکساہٹوں سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ مالک ہے عرش عظیم کا اور اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ آخرت کی پیشی کو ہر وقت یاد رکھنا ہے، اور خاص طور پر ہر نماز میں جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہی آخرت کی پیشی کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے، اور رکوع نمبر 7 کا آغاز سورہ النور سے ہے۔ سورہ النور مدنی سورہ ہے، اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے آغاز میں فرما دیا کہ یہ ایک اہم سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور ہم نے اسے فرض بنایا ہے، یعنی اس کے احکامات جو ہیں وہ فرض کر دیے ہیں، اور فرمایا تاکہ تم اس سے سبق حاصل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حد زنا کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ زانی مرد اور زانی عورت ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور فرمایا ان پر ترس نہ کھاؤ اگر تم اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ان کو کوڑوں کی سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ وہاں موجود رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک کے ساتھ، یہ اہل ایمان پر حرام کر دیا گیا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ جو خاندان یا برادری یا گھر فحاشی میں بے حیائی میں مشہور ہوں ان سے رشتہ داریاں قائم نہ کی جائیں اور وہاں نکاح نہ کیے جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رکوع کے اگلے حصے میں حد قذف کی بات کی کہ یہ حد ان لوگوں کے لیے ہے جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے 4 گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، اور اگر وہ 4 گواہ نہ لائیں تو پھر انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اور فرمایا کہ اس حد کے بعد ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وہ فاسق ہیں۔ اور فرمایا جو توبہ کر کے اصلاح کر لیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ پھر حد لعان کی بات کی کہ یہ حد اس شوہر کے لیے ہے جو بیوی پر الزام لگائے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، تو وہ مرد 4 مرتبہ قسم کھا کر گواہی دے گا کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار وہ کہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ پھر اسی طرح وہ عورت 4 بار قسم کھا کر گواہی دے گی کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر اس کا شوہر اپنے الزام میں سچا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح اس رکوع میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی صاف صاف ہدایات نازل کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی فرائض عائد کرنے والا ہے، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ معاملات بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے سورہ نور کی زیادہ سے زیادہ تعلیم دینی ہے اور سورہ نور کے احکامات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سکھانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے اور موضوع ہے واقعہ افک۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے گناہی میں نازل فرمائیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر حضرت عائشہ اپنے قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی۔ قافلہ آگے روانہ ہو گیا اور پھر وہاں سے حضرت صفوان گزرے۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو اکیلا دیکھ کر انہیں اپنے اونٹ پر بٹھایا اور ان کو مدینہ واپس لے آئے۔ جب حضرت عائشہ کو حضرت صفوان کے ساتھ مدینے میں داخل ہوتے دیکھا تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی اور اس مدینے کے باقی منافقین نے بھی اس کی اس تہمت میں تائید کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے گناہی میں یہ آیات نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے یہ بہتان گھڑا ہے وہ تمہارے اندر کا یہ ایک ٹولہ ہے، اور فرمایا اس واقعے کو اپنے لیے شر نہیں خیر سمجھو، اور جس نے جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس نے بڑا حصہ لیا اس کے لیے گناہ عظیم ہے۔ فرمایا جس وقت تم نے سنا تو تم نے کیوں نہ نیک گمان کیا، تم نے کیوں نہ یہ کہا کہ یہ تو بہتان عظیم ہے، اور فرمایا کہ پھر تم اس الزام کے لیے 4 گواہ کیوں نہیں لائے، تم جھوٹے ہو، تمہاری زبانیں غلطی کر رہی تھی جب یہ جھوٹ پھیلا رہی تھی، اور تم نے سنتے ہی کیوں نہ کہا کہ یہ تو بہتان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ ایسی ہرگز دوبارہ حرکت نہ کرنا۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا رحم و کرم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں کی بہت بڑی سزا دیتا اور تمہیں ایک بڑا عذاب آ لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹی تہمت بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ صاف صاف ہدایات دینے والا ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ سکینڈلز نہیں بنانے اور فحاشی پھیلانے میں حصہ دار نہیں بننا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے اور موضوع ہے پاکیزہ ماحول کے لیے اقدامات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رکوع کی ابتدا میں فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، جو شخص بھی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا بلا شبہ وہ اسے بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ فضل اور کشائش والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور مہاجروں کو اللہ کی راہ میں کچھ نہ دیں گے۔ فرمایا انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خبیث لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ فرمایا وہ اس دن کو نہ بھولیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ اس دن انہیں ان کے اعمال کا بھرپور بدلہ دے دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ناحق کسی کی جان لینا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جنگ کے میدان میں پیٹھ پھیرنا، اور نمبر 7 پاک دامن غافل عورتوں پر تہمت لگانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اور اس کا فضل و کرم نہ ہوتا تو کوئی شخص بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بھرپور بدلہ دے گا جس کا وہ مستحق ہے، اور اللہ ہی حق ہے اور اللہ ہی سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی اور اس کی اکساہٹوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے اور موضوع ہے معاشرے کی پاکیزگی کے اصول۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت حاصل کرو اور اہل خانہ پر سلام بھیج دو۔ اور پھر فرمایا اگر گھروں میں سے کسی کو نہ پاؤ تو جب تک اجازت نہ دی جائے داخل نہ ہونا۔ اور فرمایا اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو پھر تم واپس پلٹ جاؤ۔ اور فرمایا ایسے گھروں میں داخل ہو سکتے ہو جہاں فائدے کی چیزیں ہوں، مثلا پبلک پلیسز وغیرہ۔ اور پھر فرمایا آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ اور فرمایا آپ مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ جو از خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈال کر رکھیں، اور اپنے بناؤ سنگھار ان رشتوں کے سوا کسی اور کے
سامنے ظاہر نہ کریں. شوہر باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، اور اپنے میل ملاپ کی عورتیں، غلام، اور وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کے پوشیدہ معاملات سے واقف نہ ہوں. اور پھر فرمایا کہ اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ جس سے چھپائی گئی زینت ظاہر ہو اور لوگ جان لیں. اور پھر فرمایا معاشرے کے غیر شادی شدہ افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لونڈی اور غلام ان کے نکاح کر دو، اور جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں ان کے بھی نکاح کر دو. اور فرمایا جو نکاح کا موقع نہ پائیں وہ پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنی فضل سے غنی کر دے. اور پھر فرمایا اپنے غلاموں میں سے جو مکاتبت چاہتے ہیں، اگر تم ان میں کوئی بھلائی دیکھتے ہو تو ان سے مکاتبت کر لو. اور پھر فرمایا کہ اپنی لونڈیوں کو دنیاوی فائدے کے لیے بے حیائی کے کاموں پر مجبور نہ کرو. اور فرمایا سب مل کر توبہ کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، اور اللہ اسے سب خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا علم والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی مال عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی صاف صاف ہدایات دینے والی آیات بھیجی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والوں کے لیے نصیحتیں کر دیں. اللہ غفور الرحیم ہے. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. نگاہوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نگاہ ایسی کوئی چیز نہ دیکھے جو اللہ کو ناپسند ہو اور جس میں اللہ کی ناراضگی ہو. تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا اور حجاب کرنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 11 ہے اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جیسے ایک طاق ہو اور طاق میں چراغ ہو اور چراغ فانوس میں ہو اور فانوس ایسے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور چراغ زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، اور جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑک پڑتا ہو خواہ اسے آگ لگے یا نہ لگے. فرمایا روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں رہتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور ان میں اللہ کے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. فرمایا ان میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت غافل نہیں کرتی. وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹ دیے جائیں گے اور آنکھیں پتھرا جائیں گی. اور فرمایا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے بہترین جزا پانے کے لیے کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کفر کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جیسے صحرا میں سراب ہو اور پیاسا اس کو پانی خیال کرتا ہے حتیٰ کہ جب وہ وہاں آتا ہے تو کچھ نہیں پاتا اور اللہ کو وہاں موجود پاتا ہے. فرمایا اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. پھر اللہ تعالیٰ نے کفر کی دوسری مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جیسے گہرا سمندر ہو اور گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موج پر موج چھائی ہوئی ہو، اس کے اوپر بادل ہوں، تاریکی پر تاریکی. فرمایا جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے کوئی نور نہیں. اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ مثالوں سے اپنی بات کو سمجھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازنے والا ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک سے مضبوط تعلق قائم کرنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 12 ہے اور موضوع ہے ایمان اور نور کے مناظر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان چکا. اور پھر فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ در تہ بنا دیتا ہے، اور پھر آپ بارش کو دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان
درمیان سے نکلتی ہے، اور اللہ جس پر چاہتا ہے اسے برساتا ہے، جس سے چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے، اور فرمایا اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو اچکنے والی ہے، اور پھر فرمایا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات اور دن کا الٹ پھیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی 2 ٹانگوں اور کوئی 4 ٹانگوں والا ہے۔ پھر ایمان سے منہ موڑنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اطاعت قبول کی، جبکہ ایک گروہ ان میں سے منہ موڑ جاتا ہے، یہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ آپس کے مقدمے کے فیصلے کے لیے رسول اللہ اور اللہ سے کتراتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر انہیں فیصلوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ منہ موڑتے ہیں، اور اگر حق انہی کا ہو، یعنی فیصلہ اگر ان کے حق میں ہو، تو پھر یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں۔ فرمایا کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ کیا یہ شک میں ہیں؟ کیا انہیں ظلم کا خوف ہے؟ فرمایا بلکہ یہ لوگ تو خود ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے کام کی خبر ہے، اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل فرما دی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو ہم نے اس رکوع سے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے اور موضوع ہے اللہ کا دین غالب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں ایمان والوں کی بات کی کہ ایمان والے مطیع و فرما بردار ہیں۔ ایمان والوں کو جب مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ فرمایا ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر منافقین کی بات کی کہ منافق اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو ہم نکل کھڑے ہوں۔ فرمایا قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرما بردار بنو، اور اگر وہ منہ پھیریں تو سمجھ لو کہ ہر شخص اپنے فرض کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔ فرمایا اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ پھر کافروں کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کافر زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے تو ان کو وہ زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے پہلے بنا چکا، اور وہ ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا جسے اس نے پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ فرمایا صرف میری بندگی کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور حکم دیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال سے باخبر ہے اور زمین میں کوئی اللہ کو عاجز کر دینے والا نہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ دین کے غلبے کے لیے دعوت دین کے ذریعے سے کوششیں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے اور موضوع ہے اسلامی معاشرے کی تنظیم و تربیت کے لیے ہدایات۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں گھر کے معاملات کی تنظیم کے لیے اصول دیتے ہوئے فرمایا کہ 3 اوقات پردے کے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر اور عشاء کی نماز کے بعد۔ فرمایا ان 3 پردے کے اوقات میں تمہارے غلام، تمہاری لونڈی اور تمہارے بچے بھی اجازت لے کر اندر داخل ہوں، اور فرمایا ان اوقات کے علاوہ وہ بلا اجازت آ سکتے ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر فرمایا وہ بچے جو عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو وہ اسی طرح سے اجازت لے کر آئیں جیسے تمہارے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عورتیں نکاح کی امیدوار نہ ہوں، یعنی جو اپنی جوانی سے گزر جائیں، وہ اپنی چادریں اتار دیں تو کوئی حرج نہیں، مگر وہ عورتیں زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ بھی حیاداری برتیں تو یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے آداب بتاتے ہوئے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اگر کوئی لنگڑا یا اندھا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ سب مل کر کھائیں۔ اور فرمایا اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ اپنے گھر
گھروں سے کھاؤ یا باپ دادا، ماں، نانی، بھائیوں، بہنوں، چچا، پھوپھیوں، ماموں، خالاؤں کے گھروں سے، یا جن کی چابیاں آپ کے پاس ہوں، یا آپ کے دوستوں کے گھروں سے، یعنی ان سب کے گھر سے کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقرر کردہ ہے اور بڑا ہی بابرکت اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے ارشادات کی وضاحت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی آیات ہمارے سامنے کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو ہم نے اپنے لیے اس رکوع سے یہ لیا کہ گھریلو معاملات کی تنظیم اسلام کے مطابق کرنے کے لیے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سنانے ہیں اور انہیں اجازت لے کر داخل ہونے اور سلام کرنے پر آمادہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے اور موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہونے اور مجلس کے آداب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو دل سے مانے اور جب کسی اجتماعی کام سے اکٹھے ہوں تو اجازت لیے بغیر نہ جائیں، اور فرمایا جو اجازت مانگتے ہیں وہی مومن ہیں۔ فرمایا جب وہ اجازت مانگیں تو جسے چاہو اجازت دے دیا کرو اور اجازت مانگنے والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانا آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی طرح سے نہ سمجھو، اور فرمایا اجتماعی معاملات میں ناکام لوگ تو وہ ہیں جو ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سرک جاتے ہیں اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ فرمایا یہ نافرمان فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ان پر دردناک عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کا مالک ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اور فرمایا تم جس روش پر بھی ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جس روز آگ کی طرف یہ پلٹائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اجتماعی ذمہ داریوں کو سیکھنا ہے اور ان کو آسان طریقے سے پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے اور رکوع نمبر 16 کا آغاز سورہ الفرقان سے ہے۔ سورہ الفرقان مکی سورہ ہے، اس میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بڑا بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو خبردار کر دے۔ فرمایا اس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ فرمایا جن لوگوں نے انکار کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان من گھڑت چیز ہے جسے دوسرے لوگوں کی مدد سے گھڑ لیا گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور اس کو نہ ماننے والوں کو دھمکاتا رہتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو کوئی خزانے کیوں نہ اتار دیے گئے اس کے ساتھ۔ اور فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں کہ یہ اطمینان کی روزی پاتا۔ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، یہ لوگ بہک گئے ہیں، ان کو ٹھکانے کی باتیں نہیں سوچتی۔ فرمایا یہ لوگ کیسی حجتیں تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ایک تقدیر مقرر کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ وہ اس سے تمام جہان والوں کو ڈرا دے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے بھید جانتا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مضبوط تعلق قائم کرنا ہے اور لوگوں کے اعتراضات کا قرآن سے جواب دینا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے اور موضوع ہے قیامت کے مناظر۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو جھٹلانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے
اور دور سے یہ آگ جب ان منکرین کو دیکھے گی تو جوش مارے گی، اور انکار کرنے والے اس کے جوش اور غضب کو سنیں گے، اور پھر انکار کرنے والے جکڑے ہوئے دوزخ میں تنگ جگہ ٹھونس دیے جائیں گے۔ وہ اپنی موت کو پکاریں گے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، اور وہ اپنی شامت کو نہیں ٹال سکیں گے، نہ وہ کسی کی مدد پا سکیں گے۔ اور فرمایا ظلم کرنے والے سخت عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ پھر متقین کے بارے میں فرمایا کہ جنت کا وعدہ متقین کے لیے ہے، اور انہیں اعمال کی جزا کے طور پر یہ جنت ملے گی، اور یہ جنت ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، وہاں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے معبود بھی ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود بھٹک گئے تھے؟ تو معبود جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہماری یہ مجال نہ تھی کہ ہم آپ کے سوا کسی کو معبود بناتے۔ آپ نے ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ اور فرمایا کہ آج جو کچھ تم کہہ رہے ہو تمہارے معبود قیامت کے دن اس کو جھٹلا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ تم صبر کرو، تمہارا رب ہمیشہ سب کو دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا بابرکت ہے، اور اللہ اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بڑھ کر دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سے باغ عطا کر سکتا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے محل عطا کر سکتا ہے۔ اور فرمایا ظلم کرنے والوں کو تمہارا رب سخت عذاب کا مزہ چکھانے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قیامت کی پیشی کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائیں، اور اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے والا، سکھانے والا، عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنا دیں۔ آج کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کے جنت میں جانے کا سبب بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقویٰ اور اچھا اخلاق۔ پھر آپ سے عرض کیا گیا کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کے لیے آگ میں جانے کا باعث بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔